ہیں۔ اصل یہ بریلوی حضرات کے جو ترجمان اور بنیادی اکابر ہیں ان کا یہی عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ انہوں نے ایجاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، وجود اطہر ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اس کے بعد بعض حضرات نے اس عقیدہ کو بدلا اور دوسرا عقیدہ یہ اس کی جگہ پہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کو حاضر ناظر نہیں، لیکن آپ کی روح مقدس ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر ناظر ہونا روحانی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے اس کو بھی بدلا اور کہنے لگے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کا جسد اطہر حاضر ناظر ہے اور نہ ہی آپ کی روح مبارک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے تمام جہان کا مشاہدہ فرماتے ہیں، نور نبوت، اور آپ کا حاضر و ناظر ہونا علمی ہے۔ نور نبوت شخص کی اور تعبیر کیا ہے؟ علم نبوت کے ساتھ حاضر و ناظر ہے۔ پھر کچھ بات بریلوی آئے، انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں، البتہ پوری کائنات آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ حاضر ناظر نہیں بلکہ کائنات آپ کے سامنے حاضر ناظر ہے۔ پہلا نظریہ کیا تھا؟ بولو شابش۔ پہلا نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود اطہر، جسد اطہر کے ساتھ ہر جگہ، ہر وقت، ہر زمان، ہر مکان میں حاضر و ناظر ہیں۔ دوسرا کہ آپ کا جسد اطہر ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں، البتہ آپ کی روح مقدس، روح مبارک ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمان حاضر و ناظر ہے۔ اور نمبر 3، آپ کی روح مبارک بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ نور نبوت، آپ کا نور نبوت ہر جگہ پہ موجود ہے، اور نور نبوت سے آپ ہر مکان، ہر زمان میں حاضر و ناظر ہیں اور آپ مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں یہ کہ آپ علمی لحاظ سے آپ کا نہ روح مقدس حاضر ناظر، نہ جسد اطہر، بس آپ کا علم پوری کائنات میں موجود ہے، اور علمی لحاظ سے آپ حاضر ناظر ہیں۔ یہ نور نبوت اور علم نبوت کی تعبیر یہ ان کی قریب قریب ہے۔ اور چھٹا عقیدہ ان کا یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حاضر ناظر نہیں ہے، البتہ جہان آپ کے سامنے حاضر ناظر ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ ہیں اور پورے جہان کو مثل کف ہتھیلی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ساتویں تعبیر بریلوی حضرات نے یہ آخری تعبیر ہے ان کی پسپا ہو کر کہ حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنی امت کے اعمال پہ حاضر ناظر ہیں، اور اس کو دو طرح تعبیر کر سکتے ہو کہ آپ اعمال امت پہ حاضر ناظر ہوں تب بھی ٹھیک، یا اعمال امت آپ پر پیش ہوتے ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو عرض اعمال یا آپ مشاہدہ فرمائیں اعمال امت پہ حاضر ناظر ہوں، یا اعمال امت آپ کے دربار میں پیش ہوں۔ وہ اب جو موجودہ بریلوی زور لگا رہے ہیں، اس 2023 کے بریلوی، بعد میں کوئی پتہ نہیں، تو یہ اسی پہ زور لگا رہے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب ہے اعمال امت پر مطلع ہونا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو براہ راست آپ ہر امتی کے عمل کا مشاہدہ فرماتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ امتی کے ہر امتی کا عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے یہ کون سے نمبر کی ہے؟ 7ویں۔ اس 7ویں نمبر پر للڑ بریلوی بھائی بھائی ہے۔ للڑ بھی عرض اعمال کے قائل ہے اور بریلر بھی، بس ٹھیک ہے، بریلر بھی اور للڑ بھی دونوں قائل ہیں۔ اس 7ویں کی تعبیر میں متفق ہے۔ تو یہ ایک عنوان ہے بحثی۔ دوسرا، اس پر بھی وہی تنقید ہوگی سب سے پہلے حاضر ناظر پر، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جسد اطہر کے ساتھ مانتے ہیں یا روح اقدس کے ساتھ، وہی سوال ہوگا۔ اور ہر ایک قائل اور منکر کا حکم، یعنی اگر وہ کہتے ہیں ہم جسد اطہر کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، تو سوال ہوگا کہ ایک آدمی آپ کے جسد اطہر سے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتا، آپ کی روح مبارک کو مانتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اہل سنت ہے، خارج ہے، مسلمان ہے، وہابی ہے، کون ہے؟ اسی طرح اگر وہ جسد اطہر کے حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آسانی ہے، آپ حکم پوچھ لیں اور دوسری بارات آپ کے پاس ہوں، حاضر ناظر پہ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے تھوڑا سا اجرا ہو جائے، حکم کا اجرا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے میری بات کہ کس کس پہ چھری پھر رہی ہے؟ اور وہ اگر اچھی طرح سے چھری پھرے تو آگے انشاءاللہ خیر ہوگی، مناظرہ جہاں ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے روحانی روح مقدس حاضر ناظر، تو میں نے آپ کو 7 اور 7ویں میں بھی 2 نمبر ہیں، کل 9 کول بن گئے۔ اسی ترتیب سے لے جانا ہے، ہر شک پہ منکر اور قائل کا حکم، منکر اور قائل کا حکم اسی ترتیب پہ۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ 9 شکیں بنا لینی پوری۔
ایک تنقید یہ ہے جس میں 9 شکیں ہیں۔ نمبر 2، دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال 3 قسم پہ ہیں۔ ایک ولادت مبارکہ سے پہلے، دوسرا ولادت سے وفات تک، اور تیسرا وفات سے تا قیامت۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی حاضر و ناظر ہونے والی صفت، یہ 3 ادوار، 3 احوال میں کس دور میں آپ کو حاصل ہوئی؟ ولادت سے پہلے، جب ولادت مبارکہ کے بعد، وفات سے پہلے، جب وفات کے بعد۔ یہ جو آپ کا عقیدہ حاضر و ناظر کا، یہ شان حاضر و ناظر والی آپ کو کب ملی؟ توجہ ہے میری طرف؟ کب ملی؟ ولادت سے پہلے، جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت بھی اور ساری شؤون نبوت بھی عالم ارواح میں مل چکی تھی، تو آپ کو حاضر و ناظر ہونے والی شان عالم ارواح میں کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین کے دور میں ملی، یا میلاد مبارکہ کے بعد؟ وفات سے پہلے یا وفات کے بعد؟ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لینی ہے۔ یہ دوسری تنقید ہے، اور ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بھی واضح فرما دے۔ تیسری تنقید، وہ یہ ضروری ہے کہ جو آپ عقیدہ بتلائیں، یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں یا تمام انبیاء کے لیے؟ صرف انبیاء کرام کے لیے یا حضرات اولیاء کرام کے لیے بھی؟ صرف حضرات اولیاء کے لیے یا عامت المومنین کے لیے بھی؟ صرف عامت المومنین کے لیے یا ہر فاسق فاجر کے لیے بھی؟ اور ہر فاسق فاجر انسان کے لیے یا غیر انسان کے لیے بھی؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بتا دیں۔ یہ تیسری تنقید ہوگی کہ آپ کا یہ جو نظریہ ہے، یہ کس کے لیے؟ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا، یا بولو تمام انبیاء کرام کے بارے میں؟ صرف انبیاء کرام کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے بھی ہے؟ صرف اولیاء کرام کے لیے یا عامت المومنین کے لیے بھی؟ صرف عامت المومنین کے لیے یا ہر فاسق فاجر کے لیے بھی؟ صرف فساق فجار کے ساتھ خاص ہے یا غیر انسان شیاطین وغیرہ غیر انسان کے لیے بھی ہے؟ آپ ذرا اس کی تنقید اور ہر ایک کا حکم بیان فرما دیں۔ کتنی تنقید ہو گئی؟ 3۔ بس یہ 3 ہماری تنقیدات کافی ہے، لمبی ضرورت ہی نہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک حلوے کے سارے پسینے خارج ہو جائیں گے، یہ جب عقیدہ متعین کرے گا۔ اب ہے ذرا عبارات، جہاں تو بہت کم آئی، چلو ہم دیکھیں گے، اگر ممکن ہوا تو وقت، اصل وقت کم میں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر غلطی میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ غلطی کسی نے کی اور بچت ہماری ہو گئی، 12 صفوں کی جگہ پہ ہمیں 3 پڑھانے پڑیں گے، تو یہ اچھا ہو گیا، وقت بچ جائے گا۔
تو اب ذرا سنو، تم کون ہو تو نہیں کرنا، اب سنو ذرا عبارات سنو عقیدے کی کیا ہے، حضور کیا فرماتی ہیں، اشارات مسئلہ حاضر نہ تو۔ ویسے ایک بات دیکھیے، دعویٰ کرنے میں للڑ اور بریلوی اول نمبر، سخاوت کے ساتھ دعویٰ کرتی ہے، حالانکہ ہمیشہ دعویٰ وہ کرنا چاہیے اقل درجے کا، دعویٰ کس کا کرنا چاہیے، اقل، عقیدے کے بھی اقل درجے کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ دعویٰ اور ہوتا ہے، عقیدہ اور ہوتا ہے۔ دعویٰ کرنا چاہیے کم از کم درجے کا، لیکن ماشاءاللہ یہ مذہب بہت سختی ہے، دعویٰ ایسے کرتے ہیں کہ حاتم تائی لگتے ہیں سب۔ دیکھیں اب دعویٰ، ہاں بھئی، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، یہ ہے مناظر اعظم شیر پنجاب مولانا محمد عمر اچھروی صاحب، یہ ایک دن معروف ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہ حضرت شیخ القرآن کا مد مقابل تھا۔ جیسے آج کل باتیں چلتی ہیں تو اس کا اور شیخ القرآن پنڈی کا مناظرے ہوتے تھے، اور یہ تھا بڑا بے ایمان، ترار اور بے حیا، تو ڈھیٹ آدمی تھا، صحیح ڈھیٹ۔ اس وقت مناظرے بھی زبانی کلامی ہوتے تھے، کتابیں تو زیادہ ہوتی نہیں تھی، تو زبانی کلامی مناظرے ہوتے۔ تو یہ ایک دن گاڑی میں تھا، شیخ بھی تھے، ریل میں کہیں، اس وقت ریل چلتی تھی، عام گاڑیاں کم ہوتی تھی، ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، تو اس نے شیخ کو بڑے احترام سے ملا اور بچوں کو کہا کہ اس چچو کو صحیح ملو، اس کی وجہ سے ہماری روزی لگی ہوئی ہے، یہ آپ کا چچو ہے، اس کو صحیح ملو۔ شیخ صاحب کے بارے میں کہنے لگا اس کی وجہ سے ہماری روزی لگی ہوئی ہے۔ تو شیخ صاحب ہنسے، مطلب کہ جہاں شیخ القرآن جاتے تو عمر اچھروی کو بلاتے، تاریخ لیتے، تو بچوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا چچا ہے، اس کی وجہ سے ہماری روٹی چل رہی ہے۔ ہاں بھائی، تو یہ بہت ڈھیٹ آدمی تھا۔ تو حضرت مناظر اعظم صاحب فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں پر گواہی لی جائے گی، اور لفظ شہادت سے صاف ظاہر ہے کہ شہادت حاضر ناظر کی ہو سکتی ہے۔ شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ حاضر ناظر کی، ورنہ شہادت کا مصداق صحیح نہیں بن سکتا۔ یہ ہے مقیاس حنفیت، صفحہ 264۔ دوسرا حوالہ ہے، آپ کا رسول ہونا، آپ کا رسول اللہ ہونا تمام کی طرف، یہ طرح نہیں ہے، تمام کی طرف تب صحیح ہو سکتا ہے جب آپ تمام کے واسطے حاضر ناظر ہوں۔ الفاظ پہ ذرا غور کرتے ہو، حاضر، تمام کے واسطے حاضر ناظر ہوں، یہ صفحہ 266۔ نمبر 3، بہرحال تم کو اس آیت کریمہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، حاضر ناظر ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ صفحہ 267۔ آگے عبارت نمبر
4 فرماتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ شیطان تمہارے لیے حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے شیطان تمہارے لیے حاضر ناظر ہے، تو اس کے حاضر ناظر ہونے پر فوراً ایمان لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی صاف دلیل ارشاد فرما دیں تو اس کا صاف انکار کیا جاتا ہے۔ صفحہ 273 اور 272۔ اب ذرا خیال کرتے ہو کہ حاضر ناظر ہونا نبی پاک کی خواص سے ہے یا عام صفت ہے؟ شیطان تمہارے لیے حاضر ناظر ہے، اور وہ بھی کس نے فرمائے؟ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے۔ یہ ارشاد کہاں فرمایا ہے؟ تو پرانی کتابوں کا مسئلہ ہوگا۔ شیطان تمہارے لیے حاضر ناظر ہے، اور آگے کیا کہتے؟ تو اس کے حاضر ناظر ہونے پر فوراً ایمان لے آؤ۔ اگلی عبارت ہے، کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی صاف دلیل ارشاد فرما میں تو اس کا صاف انکار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ آگے کہتا ہے ما کنتو، عبارت نمبر 5 ہے، ما کنتو تقولو، ما کنت تقولو فی حاضر رجل، یہ وہ منکر نکیر کے سوال کی عبارت ما کنت تقولو فی حاضر رجل، جو فی حق حاضر رجل کہتے ہیں تمام روئے زمین میں کروڑوں مرتے ہیں، ہر ملک میں، اور ہر ایک مردہ کو زندہ کر کے منکر نکیر ایک ہی وقت میں کروڑا ہا مقامات پر اٹھا کر بٹھاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کروڑا ہا جگہ ایک ہی وقت میں تمام قبور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی وقت ہی صحابہ میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ایک ہی وجود اطہر، ایک ہی وجود اطہر اللہ کے حکم سے بلا تجزی، بلا تجزی نفس، یہ سیٹ کر لو، وبلا تعدد ذات، ایک ہی وقت میں کروڑا ہا جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت ہو گیا، ایک ہی وقت میں روئے زمین پر حاضر ناظر ہیں جو اپنے زائرین کو مختلف مقامات پر زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں، اور تحت الارض بھی کروڑا ملکوں میں بلا امتیاز زیارت کروا رہے ہیں، اور خواص کو بلا نوم اور بلا مراقبہ، بغیر نیند اور مراقبہ کے بالمشافہ زیارت سے سرفراز فرما رہے ہیں، جیسے کہ قبور میں اہل قبور کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا اور آپ کی پہچان پر فلاح کا دار و مدار ہے، اسی طرح فوق الارض بھی ہر اہل ایمان کے واسطے آپ کو حاضر ناظر سمجھنا کسبتی ایمان ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کرو، کسبتی ایمان۔ بلکہ اگر آدمی کو سمندر میں مچھلیاں نگل جائیں اور غذا بنا لے تو وہاں بھی نکیرین آپ ہی کی ذات
बाबरकात को जो नफ्स के वापस आने से भी औला तर हैं, उन्हीं के मुतालिक सवाल किया जाता है। अब आलम बरज़ख में भी आप हाजिर नाजिर होना, आलम दुनिया में भी और आलम मलकूत में भी और लामकान में भी और रोज़े अतहर पर जाने वालों को भी सवाल का जवाब वहीं फरमाते हैं और जन्नत पर तख्त नशीन भी हैं। समझ गए? तो ये जरा ख्याल रखना, इसने तो एक वक्त में करोड़ों मरते हैं और करोड़ों से सवाल जवाब करवाया, लेकिन मुफ्ती साहब लाखों तक आ गए, बल्कि हजारों तक। यानी उमर चिरवी का दिमागी हालत भी देखो, अगर एक लम्हे में करोड़ आदमी मरता तो कितनी आबादी रह जाती। हर लम्हे में 1 करोड़ आदमी। पता नहीं तुम्हें समझ नहीं आई? हाँ, खुदा जाने हलवे में कौन सी निशा था कि हजरत साहब बिल्कुल ही भूल गए। एक वक्त में करोड़ों मुसलसल मर रहे हैं, करोड़ों दफन हो रहे हैं और करोड़ों से सवालो जवाब। मुफ्ती अहमद यार ने थोड़े से वो चावलों का ज्यादा शौकीन है, इसलिए मुफ्ती साहब ने जब पुलाव का तज़किरा फरमाते अपनी किताबों में तो अहले ज़ौक़ के मुंह में पानी भर आता है। ऐसे प्यारे अंदाज में पुलाव का मुफ्ती साहब को ज़ौक़ है और इनकी कुतुब में आप तज़किरा पढ़ेंगे, बहुत सुहाना अंदाज है। तो हाँ, आम में भी जो अहले ज़ौक़ हैं वैसे भी अब इफ्तारी करीब है तो उनके भी मुंह में पानी आ जाएगा। मुफ्ती साहब ने थोड़ी रियायत की है भाई, एक वक्त में करोड़ों को नहीं मारा, हजारों पे आ गई है, बस इतना। नहीं तो उमर चिरवी तो तौबा एक दिन में पूरी मखलूक को ले जाता। कुल दुनिया की आबादी का हिसाब करो, 24 घंटे भी उमर चिरवी आगे नहीं जाने दे सकता था, जो इसने बलंडर किया। चलो, इससे यह भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर, हाजिर नाजिर क्या है? वजूद अतहर, वजूद अतहर के साथ। और दूसरा ईमान की कसवटी है, ईमान की कसवटी, यही है मसला अकीदे का है। अब ये जरा ख्याल रखना, आजकल ललड़ों और बरेलवियों दोनों ने मशवरा किया है कि हम जितने झूठे अकीदे बनाए, एक लेबल लगा लो ज़न्नी अकीदा। और जब ज़न्नी कहेंगे तो दलील पेश करने की फिर ज़रूरत नहीं, सारा कबाड़ खाना चल जाएगा। तो बरेलवियों ने भी आजकल शुरू किया है कि ये हमारा ज़न्नी अकीदा है, कती अकीदा नहीं, इसलिए इसके लिए कोई कती दलील की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ललड़ों ने भी यही शुरू किया, इन्होंने भी। अब जरा देखो क्या फरमा रहे हैं हजरात कि ईमान के बाद से आपको हाजिर नाजिर समझना, कसवट ये ईमान है, ये कती अकीदा है, ज़न्नी है। और ऊपर भी आप देखें क्या कह रहा है, इस आयत करीमा के मुताबिक हाजिर नाजिर मानने के बगैर कोई चारा नहीं, ये ज़न्नी अकीदे की शान होती है। इसी तरीका से नीचे भी अल्लाह ताला, चलो आगे इससे 3 मसले फवायद इस इबारत में वो वाज़ी हैं कि आपका जज्बे अतहर हर जगह हाजिर नाजिर है, और नंबर 2 ये अकीदा कतई है और ईमान की कसवटी है। अब है इससे साफ जाहिर हुआ कि आपके हाजिर नाजिर होने के वास्ते कैद जमानी या मकानी नहीं। मैंने लफ्ज़ क्या बोला था? हर जमान हर मकान। तो कैद जमानी भी नहीं, कैद मकानी भी नहीं, आप हर जमान और हर मकान में हाजिर नाजिर हैं। आगे इबारत नंबर
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں حاضر ناظر نہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا آپ کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی السلام علیکہ ایھا النبی کو کہہ رہا ہے، کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر نماز میں کیوں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی؟ دیکھو میں نے کہا انہوں نے مشورہ کیا، یہی بات مولانا سرفراز صاحب فرماتی ہیں اگر مردے سنتے نہیں تو قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہو؟ سب سے پکی دلیل ہے اس معاملے میں للڑ بریلویوں نے مشورہ کر کے عقیدے بنائے۔ ہاں عمر شروی کی دلیل بھی کروڑوں آدمی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ حاضر ناظر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لہذا آپ تمام روئے زمین پر حاضر ناظر ثابت ہوئے، تمام روئے زمین پر 279 صفحے آگے ذرا عبارت خطرناک ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ دجال اعظم یہ بہت بڑا دریدہ دھون شیطان ہے، یہ عبارت انتہائی کفریہ ہے، اور اس کفر پر بریلوی کبھی تبصرہ نہیں کرتے، دوسروں کو بریلوی کہتے ہیں فلانا گستاخ فلانا گستاخ فلانا، اور لوگوں کو عشق رسول کے لیبل دکھاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اگر موت قبول ہے تو اس سور پر کیا فتوی ہے؟ یہ جو اتنا بڑا شیطان آپ کو سمجھ آگے کیا بکواس کیا؟ یہ مناظر اعظم ہے، عقیدہ بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور آپ اتنے شرم والے تھے کہ کوئی کمباری با پردہ دوشیزہ بہترین اور اچھے گھرانے کی باحیا دوشیزہ بھی آپ کے شرم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ما رعا منی، کیا سمجھے ہو؟ ما رعا منی بلا ارا من ہو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب زوجین کے جفت میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کا وقت ہے تو کرامن کاتبین بھی نظریں پھیر لیتی، لیکن یہ دجال اعظم اور مسیلمہ بر صغیر عمر اچھروی ابلیس یہ کیسا دریدہ دھن بے ایمان ہے کہ جہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، صفحہ 282۔ یہی عبارت پڑھی تھی مفتی احمد یار کی کہ رات کی تاریکیوں میں تنہائی میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتی، آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں، علم غیب والے مسئلہ میں۔ آپ ذرا بریلویوں کی نبض چیک کر لیں کہ یہ کس قدر گری ہوئی قوم ہے اور کس قدر ان کے رگوں پہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رچ بس گئی ہے۔ کوئی حیا والا آدمی ایسے لفظ بول سکتا ہے؟ کس میں ذرا بھی حیا ہو؟ اپنے استاذ کے متعلق نہیں بول سکتا، پیر کے متعلق نہیں بول سکتا، لیکن یہ بے حیا زمانے کا پیغمبر کریم کے بارے میں۔ اور احمد رضا خان اس نے ملفوظات میں جو واقعہ لکھا اس میں بھی اس نے ثابت کیا کہ پیر جب آدمی
اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، پیر وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس پر پھر واقعہ لکھا احمد رضا خان نے، مولوی نہیں، واقعہ لکھا، اور واقعہ پر ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں، سمجھ گئے؟ بس آگے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ملفوظات ہیں، میں کسی وقت بیان کر دوں گا، ابھی روزہ بھی ہے تو اس میں ایسے مناسب بھی نہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت ہے، جس طرح بھی جا گئے چھکے چھڑا دیے۔ پھر نتیجہ نکالا، ایسے نہیں کہ پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں، یہ اور یہی مفتی احمد یار اور یہی عمر چروی اور احمد رضا، یعنی تینوں، ان کے اندر حیا شجاع کا مادہ نہیں ہے۔ اب کیا قیاس کریں گے؟ وہ دیکھو جی، نبی پاک علیہ السلام موجود ہوں تاں کیڑی گل لے، کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تو وہاں بے ادبی نہیں بنتی، رسول پاک دیکھے تو بے ادبی ہے، حالانکہ یہ پہلی کفر سے بڑا کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول پاک کا دیکھنا، اور رسول کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے برے کاموں کو دیکھتے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں یا اچھے کاموں کو، ان کے نزدیک تو اچھے برے سارے ایک ہیں، یعنی حالت شرم اور ان مجالس اور ہم بستری ازدواجی تعلقات کا یہ کہیں کہ پیغمبر مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ پیغمبر کے حق میں سب سے بڑی گستاخی اور بدترین توہین والا جملہ ہے، اور اللہ کے حق میں یہ گستاخی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پیغمبر مکلف بالاعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا مکلف نہیں، وہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احکام کا مکلف بنایا ہوا ہے، اس لیے اگر پیغمبر دیکھے تو پیغمبر کو گناہ بھی ہے۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کو گناہ ملے گا، ثواب ملے گا، تو رسول کو اللہ پہ قیاس کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور دوسرا میں فرق بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ننگے آدمی کو دیکھنا گناہ بنے گا، ثواب گناہ ہے، کیونکہ آپ قانون کے پابند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے قانون کے پابند ہیں، اور آپ مکلف ہیں، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، اس لیے آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو گناہ ہے شریعت میں، تو گناہوں والے کام آپ کرنے سے معصوم ہیں۔ تو سمجھ، 2 باتیں میں نے کی، یہ عام طور پہ اپنے بریلویوں کو خوش کر دیتی ہیں، دیکھو جی اگر پیغمبر کریم ہر امتی کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بھی تو کرتی ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کا کرنا یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گستاخی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر مخلوق ہے اور عبد مکلف ہے، ثواب اور عذاب اور گناہ کے بھی، احکام کے بھی وہ مخاطب بھی ہے، مکلف بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور لا یسأل عما یفعل، وہ مکلف بھی نہیں، کسی کا پابند بھی نہیں۔ تو جہاں 2 کفر ہو گئے، ایک نبی کو اللہ پہ قیاس کرنا اور اللہ کو پیغمبر پہ قیاس کرنا یہ بھی کفر ہے، اور دوسرا اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنا کہ پیغمبر کون ہے؟ مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے لا یسأل عما یفعل۔ ہاں بھائی، اور ساتھ ذرا بریلوی مولویوں کی ذہنیت بھی دیکھتے ہو، حاضر ناظر کی تعبیر جب تک میاں بیوی کے جفتی نہ ہو تو کرنا ناممکن ہے، یعنی یہ بتانا ضروری تھا، کوئی اور تعبیر اچروی صاحب کے پاس نہیں۔
یا مفتی احمد یار کے پاس کہ اندھیری راتوں، تاریک راتوں میں، تاریکی میں، تنہائی میں جو کام کیا جائے اس کے بغیر مزہ نہیں آ رہا، حاضر ناظر اور علم غیب کی توضیح میں اس کو کہتی ہیں الاناء یترشع بما فیہ۔ یہ بریلوی مولویوں کی شرافت بھی سمجھ آ رہی ہے، کتنے شریف لوگ تھے۔ آگے بلا شک، عبارت نمبر 10، بلا شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، کیا ہے؟ جسد اطہر سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے، نہ کوئی جگہ، نہ محل، نہ مکان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ قلم، نہ جنگل، نہ دریا، نہ نرم زمین، نہ سخت زمین، نہ برزخ اور نہ قبر۔ ہر زمان ہر مکان آیا یا نہیں آیا؟ ہر زمان ہر مکان، اور یہی عقیدہ بریلوی عوام کا ہے۔ ان بے ایمانوں نے عوام کو یہی عقیدہ پڑھایا، ابھی خود یو ٹرن لے رہے ہیں، لیکن عوام جو اسی عقیدہ پہ مر گئی۔ آپ علماء مفتیان کرام ایمان سے بتاؤ یہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ واضح کفر ہے یا اس کے کفر ہونے میں کوئی خفا بھی ہے؟ اب ایسے عقیدے والے کو جو مفتی کافر نہیں کہتا تو اس کے مفتی کے بھی کافر ہونے میں کوئی تردد اس عقیدے میں کیا تعبیر کرے؟ کہے ذرا نہیں جی میں تو چونکہ چنانچہ، تو چونکہ چنانچہ کا بچہ تو خود کافر ہے۔ عقیدہ ذرا دیکھ، جہاں چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں انشاءاللہ دلائل میں پتہ چل جائے گا۔ اب ثابت ہوا بلا شک آپ کے جسد اطہر سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے، نہ کوئی جگہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کو مانوی نجاست کی جگہ میں بھی نہیں جانے دیا، لا تقعد معہم۔ اور یہ کیا کہتی ہیں کہ کوئی جگہ، یعنی حصی نجاستوں سے بھی، حصی نجاستوں کی جگہ بھی معاذ اللہ پیغمبر کریم کے وجود اور جسد اطہر سے خالی نہیں۔ اس سے بڑا کوئی دریدہ دھن گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ کوئی جگہ خالی نہیں۔ اس گدھے کے گدھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ جگہ، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے، اس کی تفصیل بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی جگہ سوچو، کوئی جگہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی مکان نہیں، ہر جگہ پہ آپ کا جسد اطہر ہے۔ اگر یہ عبارت میں عمر اچھروی کے لیے بنا لوں تو پھر توضیح ہو سکتی ہے کہ عمر اچھروی کے جسم سے کیا کیا جگہ خالی نہیں ہے۔ اس کو آگے فٹ کر کے بنا لینا، فی الحال نہیں، روزے کے ساتھ نہیں۔ ہاں ممکن ہے رات والے سبق میں مسئلہ آ جائے۔ دیکھو مفتی احمد یار خان صاحب آگے جی، حکیم الامت، حکیم الامت صاحب آئے، فرماتے ہیں ایک وقت میں ہزارہا جگہ ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں۔ وہ کروڑوں سے کام ہزاروں میں آ گئی ہے۔ تو اگر حضور حاضر ناظر نہیں ہے تو ہر جگہ جلوہ گری کیسی ہے؟ ثابت ہوا کہ حجاب ہماری نگاہوں پر ہے، آپ موجود ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جال حق ہے صفحہ 146۔ اور ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے۔ ذرہ ذرہ صفحہ 155۔
یہ جال حق چل رہی ہے مفتی صاحب کی. ہاں بھئی ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے. اب تھوڑا سا لچک آئی ہے. نگاہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں بھئی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے ہر ایک کے ایک حالات کا مشاہدہ فرمایا. حاضر ناظر ہونا ولادت سے پہلے کہے. حاضر ناظر ہونا کیا ہے؟ ولادت سے، عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے، یعنی ولادت اور میلاد سے پہلے آپ حاضر ناظر ہیں. وہ جو ترکیب میں نے 3 کروائی وہ ذہن میں رکھو. اب دیکھو آگے فرماتی ہیں ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں. ہر جگہ میں حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں. یہ سوال کا جواب ہے کہ پیغمبر اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر تو شرک بنے گا. اس نے کہا خدا کی صفت ہی نہیں ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا. یہ صفحہ 161 ہے. آگے فرماتی ہیں خدا کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے. خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے. ہر جگہ میں ہونا رسول خدا کی شان ہو سکتی ہے. حالانکہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ہر جگہ ہونا مفتی احمد یار کی بھی شان نہیں ہو سکتی. اب کوئی کہے کہ مفتی احمد یار ہاں بھئی تو یہ تو مفتی احمد یار کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں کہ ہر جگہ مفتی کھڑا ہے. فی فرج امی بھی مفتی موجود ہے. تو اب فی فرج وہ بھی تو جگہ ہے نا. اب مفتی صاحب کو کوئی کہے کہ مفتی صاحب فی فرج امی ہی میں جلوہ کر رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب کی شان ہوگی؟ جب مفتی صاحب کی اماں جان کی شان ہوگی. وہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں اس اشارے سے سمجھ جاؤ. اس طرح اور بھی جگہ جگہ ہیں جہاں مفتی صاحب کا ہونا بھی مناسب نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی کہے کہ مفتی صاحب پی اچھا دیکھو ہاں بھائی خدا کو ہر جگہ میں ہونا رسول خدا کی ہی شان ہو سکتی ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. مفتی احمد یار نے ٹپا کہا ہے. ٹپا دوڑا مائیا کیا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کے مکی ہوئے. جو اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اس کے جا کے مکین ہوئے. سر عرش تختے نشی ہوئے. پیغمبر عرش پہ جلوہ گر ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے. یہ سارا جہان پیغمبر اس میں حاضر ناظر ہیں. یہ نبی کے مکان ہے اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے. اور اللہ وہ ہے جو مکانوں سے پاک ہے. سمجھے کہ نہیں؟ حاضر ناظر تو نبی کریم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں. مفتی صاحب فرما رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی کہے فلاں کا علم حضور سے زیادہ ہے وہ کافر ہے. کسی بھی کمال میں کسی کو حضور سے زیادہ ماننا کفر ہے. اس عبارت کو نوٹ کرنا یہ بڑا میزائل ہے. یہ اس سے سارے بریلوی ایک دفعہ پھر کافر بنیں گے. زبردست میزائل ہے.
جس نے بریلی شریف کے پوری عمارت کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ ایک بار حضور وضو فرما رہے تھے، موزے اتار کر رکھ دیے کہ چیل نے جھپٹ کر ایک موزہ اٹھا لیا، اوپر لے جا کر الٹ کر پھینک دیا، جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور نے چیل سے دریافت فرمایا، چیل سمجھتے ہو نا، ہل، چیل سے دریافت فرمایا کہ تو نے میرا موزہ کیوں اٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر مبارک کے مقابل آئی تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آ کر مجھ پر زمین کے ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ چیل، چیل کبے کی بہن ہوتی ہے، اس پر ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا، اس خیال سے اٹھا لیا کہ شاید آپ بے توجہی میں اس کو پہن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ سمجھ گئے؟ دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ چیل پر بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ 14 طبق کیا بنتے؟ 14 طبق، 7 آسمانیں، 7 زمین۔ تو میں نے جو ترکیب میں کہا انسان یا غیر انسان بھی، ادھر تو جناب چیل حاضر ناظر ہو گئی ہے، 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہل، کیا کہتی ہو چیل؟ نہیں وہ تو گرج ہے، باغ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں بھئی 14 طبق روشن ہو گئے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ایکسیڈنٹ کر گیا۔ اوپر کہہ رہا تھا کہ فلاں کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ کافر ہے، تو جہاں چیل کو پتہ تھا آپ کو پتہ نہیں تھا، فوری اجرا ہوئی ہے۔ چیل کو سمجھ آ گئی موزے کے اندر سے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، شاید آپ کو۔ خیر یہ جو عبارت ہے یہ بہت سارے بریلویوں پر زبردست قہر خدا بندی ہے۔ آگے دیکھنا ہے، زمین آسمان کا ہر ذرہ نبی کے پیش نظر ہے۔ آ گیا نا دوسرا، آپ حاضر ناظر نہیں، جہان آپ کے پیش نظر ہے، نظر کے سامنے ہے۔ یہ بہار شریعت ہے، صفحہ 13 جلد 1۔ والد سعید مولوی مفتی محمد امین صاحب، یہ سعید اسد بریلوی صاحب، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سعید اسد اپنے عقائد میں اکثر اس نے شرکیہ عقائد چھوڑ چکا تھا، لیکن چونکہ اس نے اعلان نہیں کیا اور کہتا بھی بار بار رہا، مسائل وہ تقریباً سب مان گیا، لیکن حتیٰ کہ حیات ممات کے بارے میں بھی اس نے صاحب مجھے کہا کہ میں نے آپ کا وہ سنا اور جو آپ بات بیان کرتے ہیں اصل یہی بات ہے، مسئلہ حیات پہ بھی، اور کہتے ہیں حیرانگی ہے کہ آپ جو بات بیان کرتے ہیں بالکل 100% صحیح بات یہی ہے۔ میں نے آپ کا مکمل مسئلہ سنا ہے، میں نے انہیں مقدمہ کتاب التوحید دیا تھا، مقدمہ کتاب التوحید کی انہوں نے اول سے آخر تک پڑھ کے پھر باقاعدہ فرمایا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے میرا من و عن یہی عقیدہ ہے، من و عن، تو بہت بہتر ہو گیا تھا، لیکن اعلان نہیں کیا۔ عند اللہ شاید بن جائے گا، اور عند الناس جو 3 شرطیں ہیں کہ توبہ کی بھی کرے اور بینو، عالم کی شرط بینو ہے، بینو پہ عمل نہیں کر سکا، لیکن اس کا ذہن یہ تھا کہ اگر میں اعلان کر دوں تو اچھا چلو، بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضور صرف روح کے ساتھ حاضر ناظر ہیں، یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حقیقی جسم مبارک کے ساتھ حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں، حقیقی جسم کے ساتھ حاضر ناظر ہیں۔ چنانچہ مدرجہ بالا ارشاد میں اس کی تصدیق موجود ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے اس امر کی تصریح بھی فرما دی ہے۔ یہ حاضر ناظر رسول صفحہ 93، یہ کتاب کا نام ہے حاضر ناظر رسول صفحہ 93۔ یہ بریلویوں کا بڑا عالم ہے محمد امین فیصلہ آبادی۔ پھر کہتے ہیں سید العالمین ہم میں ظاہری اور معنوی طور پہ بلکہ اپنے جسم اور روح مبارکہ کے ساتھ موجود ہیں، علم باطن کے طور پہ بھی اور دلائل شریعہ کے طور پہ بھی موجود ہیں۔ صفحہ 94۔ کس لحاظ سے حاضر ناظر ہے؟ جسم کے لحاظ سے، جسم اطہر۔ اور یوں ہی سید العالمین کا جسد حقیقی کون و مکان سے، فرش و عرش سے، لوح و قلم سے بدرجہ ہا بڑا ہے، اس لیے مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے بیک وقت زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کوئی مکان کوئی زمان خالی نہیں ہے، صفحہ 53 ہے۔ آگے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، کس سے؟ بولو بولو ٹائم کم ہے، کس سے؟ جسد اطہر، روحانی یا جسمانی؟ جسد اطہر سے نہ کوئی مکان خالی ہے، نہ زمان، نہ کوئی محل خالی ہے، نہ امکان، نہ عرش، نہ لو، نہ کرسی، نہ قلم، نہ خشکی خالی ہے، نہ دریا، نہ نرم زمین خالی ہے، نہ سخت، نہ برزخ خالی ہے، نہ کوئی قبر۔ اور بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے روض اقدس پر ہے، یوں ہی ملک اور ملکوت پہ میں بھی ہے، ان پر بھی ہے۔ صفحہ 45 ہے۔ اگلی عبارت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں حاضر موجود ہیں اور سید العالمین سے کون و مکان اور زمان پر ہیں، یعنی کوئی زمانہ بھی خالی نہیں، کوئی مکان بھی خالی نہیں، اور حاضر ناظر بھی کس کے ساتھ ہے؟ جسد اطہر کے ساتھ، جسد اطہر کے ساتھ۔ اگلی عبارت ہے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر تو بالذات، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حاضر ناظر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ لیکن پچھلا فتویٰ لگے گا مفتی احمد یار والا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ہر جگہ ماننا بے دینی ہے، یہ بے دین ہو گیا ماشاءاللہ۔ امین صاحب گئے آگے جی۔ روئے زمین ولیوں کی نظر میں، یہ صرف انبیاء تک خاص نہیں، یہ بالکل للڑوں سے مشورہ کیا، وہ بھی نام حیات النبی کا لیتی ہے اور دلیل ابو جہل سے لاتی ہے۔ عقیدہ ہر کافر قبر میں زندہ ہے، ابو جہل قبر میں زندہ ہے، اور نعرہ کیا لگائیں گے؟ حیات النبی کا، ان کا بھی وہی حال ہے۔ اب کہتا ہے جناب کہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ روئے زمین میں ولیوں کی نظر میں، روئے زمین ولیوں کی نظر میں یوں جیسے دسترخوان ہوتا ہے۔ اچھا دسترخوان کا خیال ہے 2 اور 2 4 روٹیاں، اور خدا کے بندہ کسی اور چیز کا نام لے، دسترخوان، بات پھر بھی روٹی کی ہے۔ احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ ولی اللہ جو ہے وہ ایک وقت میں کئی جگہ پہ حاضر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے 10,000 ایک وقت میں 10,000 جگہ پر 10,000 دعوتیں کھا سکتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ ولی اللہ ایک وقت میں متعدد جگہ پہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے 10,000 جگہ پہ 10,000 دعوتیں۔ ماشاءاللہ 10,000 جگہ پہ ہونا اتنا کمال نہیں، کرامت تو میں دیکھی ہے کہ بیک وقت 10,000 جگہ کی دعوتیں ہڑپ کر گیا، لکڑ عظم پتھر عظم حاضر ناظر ہونا، بات کی کمال تو ولی اللہ کی ہے نا، 10,000 جگہ کی
اگر ایک ایک روٹی بھی کھائے ولی اللہ اور ایک ایک پلیٹ بھی کھائے تو 10,000 تجھے میدہ بھی ماشاءاللہ. لیکن آمد رضا سے کوئی پوچھے بھئی تجھ سے تو دعوتوں کا مسئلہ نہیں پوچھا, تجھ سے تو پوچھا ہے حاضر وہ دعوت. اب یہ دسترخوان پہ پہنچے, یعنی بریلوی مذہب میں کھانا پینا زبردست ہے. اس کی میں تفصیل نہیں کرتا کہ تمہیں بھی کمزور ایمان والے ادھر ہی نہ چلے جائے. کھانے پینے کی بہاروں والا مذہب ہے. کھائی آؤ بھئی کھائی آؤ, ڈڈھا نو بدھائی آؤ. ہمارے استاد حضرت رحمانی صاحب فرماتے اس پر کھائی آؤ بھئی کھائی آؤ, ڈڈھا نو بدھائی آؤ, انے کھو جی میں اٹھا پہندیا نے پائی آؤ. ہاں بھئی انے کھو جی میں اٹھا پہندیا نے پائی آؤ. دیکھو روئے زمین ولیوں کی نظر میں یوں جیسے دسترخوان ہوتا ہے, اور دسترخوان بھی تمہارے والا تو بہت لمبا ہے نا. یہ ایک آدمی کا دسترخوان جدھر سے چاہیں لقمہ لے لیں. ہاں بھئی دیکھو میں کہتا ہوں کہ روئے زمین ولیوں کی نظر میں یوں جیسے انگلی کا ناخن. تمام اولیاء حاضر ناظر ہیں یا صرف امام الانبیاء؟ تو ظاہر بات ہے انبیاء بھی, اور چیل پہ بھی 14 طبق روشن. احمد رضا والا ملفوظات والا گدھا بھی, اس کو بھی ساتھ ملانا ہے. اب دیکھو مولوی سعید اسد, یہ عبارت کاٹ دو کیونکہ اب وہ بھی چلا گیا اور اس کا عقیدہ بھی دفن ہو گیا. عقیدہ سے وہ یہ اتنی ہے کہ اس نے آخر میں جو لکھا تھا ہم اہل سنت و جماعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان کا سورج اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر ہے لیکن اپنی روشنی نورانیت کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے, اسی طرح نبوت کے آفتاب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر جسمی بشری کے ساتھ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں, لیکن اپنی نورانیت, روحانیت اور علمیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہیں. یہ حاضر ناظر ان کا رسالہ ہے. لیکن اب اس کو تو پتہ نہیں بریلوی مانیں گے یا نہیں. البتہ تسکین الخواطر یہاں لکھ لو. تسکین الخواطر علامہ احمد سعید کاظمی ملتانی کاظمی کی, اس نے, اور یہ جو موجودہ بریلوی مفرور گدھا ہے ڈاکٹر جلالی, اس کا بھی ایک رسالہ آ گیا. اس میں اس نے یہی عقیدہ بیان کیا, یہ لاہور والا بے ایمان, تو اس نے یہی عقیدہ بیان کیا. تو خیر یہ آ گیا نورانیت, روحانیت اور علمیت. آگے فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے جملہ اعمال پر حاضر و نازل نزول قرآن کی تکمیل کے بعد سے مانتی. نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے امتیوں کے ہر عمل پر حاضر ناظر ہونے کا ہم قطعاً دعویٰ نہیں کرتے. یہ وہی احمد رضا والا عقیدہ ہے جو اس نے فتاوی میں بھی لکھا, ما کان ما یکون کے بیان میں, اسی میں حاضر ناظر کا بھی ہے. صفحہ 7.